پانچویں صورت محل کلام کی دلالت۔ محل کلام مطلب یہ ہے کہ جناب من کلام جس میں لایا گیا ہے، جس جگہ کے لیے لایا گیا ہے، وہ جگہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ جگہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آزاد شخص ہے، ٹھیک ہے، آزاد شخص سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن آزاد شخص سے نکاح کس انداز میں کیا جاتا ہے؟ لفظ بے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بیٹا؟ کہ ایک عورت ہے، وہ کہے میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے بیچا، میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے بیچا، سامنے والا کہے جی میں نے خریدا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لفظ ہبہ، ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، جناب توجہ میری طرف، ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے ہبہ کیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے ہبہ کیا، وہ کہے جی میں نے یہ ہبہ قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے صدقہ کیا، وہ کہے جی میں نے صدقے کو قبول کیا۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ آزاد عورت سے ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں لفظ کا حقیقی معنی ہے بے، لفظ کا حقیقی معنی ہے صدقہ، لفظ کا حقیقی معنی ہے تحفہ۔ تو بھائی آزاد جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو بیچ بھی نہیں سکتی، اپنے آپ کو صدقہ بھی نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پر یہ معنی تو مراد نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہوں گے، اور مجازی معنی کیا ہوگا؟ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کیا ہو جائے گا؟ اچھا، وہ محل کلام، محل کلام کیا ہے؟ ایک آزاد عورت کا یہ جملے کہنا، یہ محل کیا ہے؟ یہ دلالت نہیں کر رہا کہ حقیقی معنی مراد لیا جائے، بلکہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ ماں قبل میں بھی ایک مثال پڑھ چکے ہیں کہ ایک آقا ہے، اپنے سے بڑے غلام کو کہتا ہے ہادہ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، ہادہ ابنی کا معنی حقیقی یہ میرا بیٹا ہے، یہ معنی حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ معنی مجازی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ معنی مجازی ظاہر سی بات ہے جناب، عمر میں اس سے بڑا ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر میں اس سے بڑا ہے۔ اب یہ محل کلام کا محل، کلام کی وجہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہاں پر حقیقی معنی جو میرا بیٹا وہ ترک کر دیا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا بیٹا۔ اسی طریقے سے ہادہ ابنی کہے بھلے عمر میں چھوٹا ہو، ہادہ ابنی کہے بھلے عمر میں چھوٹا ہو، لیکن اس کا نسب کسی اور سے معروف ہو، نسب سے مراد پتہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات میں آپ لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتا، بیٹا ایسا نہ کرو، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ میرے حقیقی بیٹے ہیں۔ بھائی یہاں پر مجازی، ایک استاد بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہادہ ابنی کا، کسی آقا نے اپنے غلام کو ہادہ ابنی کہا، اور ہادہ ابنی کہا، اور اس شہزادے کا، اس غلام کا نسب بھی معروف تھا کسی اور سے، تو اب کیا ہوگا؟ حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، بلکہ مجازن کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گی۔ یہ ساری گفتگو ہم پیچھے کر چکے ہیں، آئیے ہم اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں اور آپ ہماری فصل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ والخامس قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ محل الکلام، پانچویں صورت، پانچویں نوع کس کی بیٹا؟ الفاظ کی حقیقت کو چھوڑے جانے کی۔ قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ محل الکلام، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بأن، بئی طور پر کہ کان المحل، وہ جو کلام ہے، لا يقبل، وہ قبول نہیں کرتا، حقیقت اللفظ، ٹھیک ہے، حقیقت کے لفظ کو، حقیقت اللفظ، ومثالہ، اور اس کی مثال انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، اس کی مثال آزاد عورت کا نکاح منعقد کرنا، حرہ آزاد عورت، نکاح منعقد کرنا بلفظ البیع، لفظ بیع کے ساتھ،
لفظ ہبا کے ساتھ، لفظ تملیک کے ساتھ، لفظ صدقے کے ساتھ، تو یہاں پر بیچنا نہیں پایا جائے گا، ہبا نہیں پایا جائے گا، تملیک نہیں پایا جائے گا، صدقہ نہیں پایا جائے گا، بلکہ نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہ آزاد ہے اور آزاد سے یہ چیزیں متصور نہیں۔ وقولہ، اسی طرح آقا کا قول لعبدہ، اپنے غلام کے لیے، وہو معروف النسب، اس حال میں کہ اس کا نسب کیا ہو، معروف و من غیری، اس مولا کے علاوہ سے، کیا جملہ کہنا، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ وکذا، اسی طرح اذا قال لعبدہ، جب مولا نے اپنے غلام سے کہا، وہو اکبر سنا من المولا، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، مولا سے، آقا سے عمر میں بڑا ہو، کیا کہے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ کان مجازا عن العتق عند ابی حنیفہ، تو یہاں پر ھذا ابنی یہ کیا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آزادی سے مجاز ہوگا، خلاف لہما، خلاف امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، علامہ ذکرنا، اس بات پر جو ہم نے ذکر کیا کہ ان المجاز خلف عن الحقیقت فی اللفظ فی حق اللفظ، کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں امام اعظم کے نزدیک، اور فی حق الحکم عندہما، اور حکم کے حق میں صاحبین کے نزدیک، یعنی صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا، ماں قبل میں اس کی تفصیل مکمل کر چکے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف اشارہ دیا ہے کہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ پانچوں صورتیں کہ جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ فصل فی متعلقات نصوص ہوگا انشاءاللہ العزیز۔